میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا سرور کونین جان عالم بجائے تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیوں، بحمدہ تعالی قرآن کریم فرقان حمید کتاب لا ریب کی تفسیر کا ہمارا تفسیری سلسلہ بنام تفسیر اعجاز القرآن جاری و ساری ہے، اور اسی تسلسل کو بحمدہ تعالی آگے لیے بڑھیں گے۔ اور آج کے درس میں ہم سورہ نساء کے مجموعی طور پر 13ویں رکوع اور 5ویں پارے کے 10ویں رکوع کی تفسیر لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 92 ہے، 5واں سپارہ سورہ نساء، اور اس کا مجموعی طور پر 13واں رکوع ہے۔ وَمَا قَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو قتل کرے مگر یہ کہ غلطی سے ہو جائے، اور جو کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا اور دیت لازم ہے، جو مقتول کے گھر والوں کے حوالے کی جائے گی، سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں۔ پھر اگر وہ مقتول تمہاری دشمن قوم سے ہو اور وہ مقتول خود مسلمان ہو تو صرف ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا لازم ہے، اور اگر وہ مقتول اس قوم سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو تو اس کے گھر والوں کے حوالے دیت کی جائے، اور ایک مسلمان غلام یا لونڈی کو آزاد کیا جائے۔ پھر جسے غلام نہ ملے تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی توبہ ہے، اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، یہ آیت مبارکہ بنیادی طور پر جو اس کا شان نزول بیان کیا ہے مفسرین نے، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام خازن اور دیگر مفسرین کرام نے، اس کا شان نزول ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ دے رہا ہے۔ اگرچہ شان نزول خاص ہو، کسی خاص واقعے کے تحت یا کسی خاص واقعے کے تناظر میں آیت مبارکہ کا نزول ہو، لیکن اس کا اصول عام اور اس کا جو ضابطہ اور قاعدہ ہے وہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے عام ہو جائے گا۔ تو یہاں پر یہ آیت مبارکہ عیاش بن ربیعہ مخزومی کے بارے میں نازل ہوئی، اور ان کا واقعہ یوں ہے کہ وہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں مسلمان ہو گئے تھے۔ عیاش بن ربیعہ مخزومی یہ ابو جہل کے سوتیلے بھائی تھے، اور وہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں مسلمان ہوئے، اور گھر والوں کے خوف سے مدینہ طیبہ میں جا کر جاگزی ہو گئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ نہیں پہنچے تھے، تو عیاش بن ربیعہ پہلے ہی مدینہ میں جا کر جاگزی ہو گئے۔
ان کی والدہ ان سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، لہٰذا عیاش بن ربیعہ مخزومی کی والدہ نے کھانا پینا ترک کر دیا اور خود پر مختلف اذیتوں کا سلسلہ جاری کر دیا۔ خود کو دھوپ میں رکھنا، کھانا پینا ترک کر دینا، موٹا لباس پہننا وغیرہ۔ تو ان کے جو دوسرے دو بیٹے تھے جو ان کے سوتیلے بھائی تھے عیاش بن ربیعہ مخزومی کے، ایک کا نام حارث تھا اور ایک کا نام ابو جہل تھا۔ تو ان کی والدہ نے ان دونوں پر یہ شرط عائد کی کہ میں اس وقت تک نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک میرا بیٹا میرے پاس واپس نہ آ جائے۔ تو یہ دونوں افراد یعنی حارث اور ابو جہل مدینہ کی طرف رخصت ہوئے اور اپنے بھائی عیاش بن ربیعہ مخزومی کو منت سماجت کر کر اور اپنی والدہ کی صورتحال بتا کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ یہ مدینہ شریف چھوڑ کر مکے میں آ جائیں اور مکے میں آ کر اپنی والدہ کے ساتھ نیکی والا معاملہ کریں تاکہ والدہ کو قرار آئے اور اپنی والدہ کے حال پر رحم فرمائے۔ عیاش بن ربیعہ مخزومی نے جب یہ صورتحال سنی تو ان کا دل تکلیف کے ساتھ تڑپ اٹھا، وہ پریشان ہو گئے کہ میری والدہ کی صورتحال کیسی ہو گئی۔ تو لہٰذا وہ حارث اور ابو جہل کی باتوں میں آ کر مدینہ سے نکل آئے۔ جیسے ہی مدینہ کی حدود سے باہر نکلے تو حارث اور ابو جہل نے عیاش بن ربیعہ مخزومی کو رسیوں کے ساتھ باندھ دیا اور 100 درے لگائے، یعنی دونوں نے مل کر عیاش بن ربیعہ مخزومی پر ظلم و ستم کیا اور اسی حال میں باندھ کر مکے میں لے کر آئے۔ یہاں پر آ کر والدہ کا دباؤ ان پر برقرار رہا کہ میں اس وقت تک نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک تم دوبارہ پرانے دین کی طرف لوٹ نہیں آتے، یعنی حالت شرک میں نہیں آ جاتے۔ عیاش بن ربیعہ مخزومی نے اپنا دین ترک کر دیا۔ اس پر حارث بن زید نے عیاش کو ملامت کی اور کہا کہ تو اسلام پر تھا، تو اگر تو اسلام پر تھا تو نے دین کیوں چھوڑ دیا، اور اگر تو اسلام پر نہیں تھا اس کا مطلب تو پہلے بھی باطل پر تھا اب بھی باطل پر ہے۔ اور یہ وہ صورتحال بنی کہ عیاش بن ربیعہ مخزومی کو اس بات کا انتہائی غصہ آیا کہ مجھے حارث بن زید نے یہ کیا الفاظ کہے اور مجھے آر دلائی۔ انہوں نے قسم کھائی کہ حارث بن زید جب بھی میرے سامنے آئے تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ حارث بن زید یہاں سے مدینہ ہجرت کر چکے تھے اور وہاں جا کر حارث بھی اسلام لے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اور اس کے بعد عیاش بن ربیعہ مخزومی بھی موقع پا کر مدینہ شریف روانہ ہوئے اور دوبارہ اسلام قبول کیا، لیکن ان کو حارث بن زید کے اسلام لانے کی خبر نہیں ہو سکی۔ انہوں نے مدینہ میں ایک دن حارث بن زید کو چلتے پھرتے ہوئے پایا اور عیاش بن ربیعہ مخزومی نے اپنی اس قسم کو پورا کرنے کے لیے حارث بن زید پر حملہ کر دیا اور انہیں قتل کر دیا۔ بعد میں جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ حارث بن زید بھی مسلمان ہو چکے تھے تو انہیں اس بات کا شدید دکھ پہنچا کہ میں نے ایک مسلمان کو مارا ہے، لیکن یہ مارنا انجانی وجوہات کی بنا پر تھا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، لہٰذا اس صورتحال کے تناظر میں اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا۔ یہ اس کا مشہور شان نزول ہے۔ صورتحال واضح ہے کہ عیاش بن ربیعہ مخزومی نے حارث بن زید کو جو قتل کیا وہ اس صورتحال کے پیش نظر قتل کیا کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ حارث بن زید بھی مسلمان ہو چکے ہیں، اور جو انہوں نے قسم کھائی تھی حارث بن زید کو قتل کرنے کی اس وقت حارث بن زید مسلمان نہیں تھے، لہٰذا اس صورتحال کے تناظر میں اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام پر جو قتل کرے اس میں قتل کی 4 صورتحالوں کو بیان کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں 4 احوال ہیں قتل کرنے کے، 4 صورتحالیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صورتحال یہاں آیت میں 4 صورتوں کا بیان ہے، پھر 3 صورتوں میں کفارے کا بیان۔ پہلی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا کسی دوسرے مسلمان کو ناحق قتل کرنا حرام ہے۔ جیسے آج جائیداد کے تنازعات میں یا اپنی ذاتی رنجش کی بنا پر پیسوں کے لیے یا اور اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر دے تو یہ ناحق ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے اور ایسے شخص کے لیے جہنم کا شدید ترین عذاب ہے۔ اگلی آیت میں ہم اس کی تفسیر پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو غلطی سے قتل کرے، جیسے کوئی شخص
کوئی شکار کر رہا ہے اور اس نے شکار کی طرف اپنا رخ کر کر تیر چلایا یا بندوق سے گولی چلائی اور وہ غلطی سے کسی اور مسلمان کو لگ جائے، یا کسی کو حربی کافر سمجھ کر، حربی کا مطلب جو مسلمانوں کے خلاف ہوں، مسلمانوں کے دین کے خلاف ہوں، ایسے کسی شخص کو مارا جس کو آپ حربی کافر سمجھ کر مارا، لیکن قتل کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ مقتول تو مسلمان تھا، یعنی آپ شکار کر رہے ہیں اور کسی مسلمان کو غلطی سے وہ گولی لگ گئی یا تیر لگ گیا اور وہ مر گیا، یا آپ نے کسی شخص کو حربی کافر سمجھ کر مارا اور بعد میں پتہ چلا یہ شخص تو مسلمان تھا، اس صورت میں قاتل پر ایک غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا لازم ہے، اس کے ساتھ وہ دیت بھی عطا کرے گا جو مقتول کے وارثوں کو دی جائے گی، اور مقتول کے وارث اس دیت کی رقم کو آپس میں میراث کی طرح، جیسے کوئی مر جائے اور اس کی میراث کو تقسیم کیا جاتا ہے میراث کے حصوں کی طرح کہ باپ کا اتنا حصہ، بیٹے کا اتنا حصہ، بھائی کا اتنا حصہ، اس حصے اس طریقے سے اس کو تقسیم کیا جائے گا جیسے میراث تقسیم کی جاتی ہے اس دیت کی رقم کو۔ دیت مقتول کے ترکہ کے حکم میں ہے، اس سے مقتول کا قرض بھی ادا کیا جائے گا، جیسے وراثت کے مال میں سے مقتول کا یا مرنے والے کا قرض ادا کیا جاتا ہے، اور وصیت بھی پوری کی جائے گی۔ ہاں اگر مقتول کے ورثاء دیت معاف کر دیں کہ ہم دیت نہیں لینا چاہتے، قاتل کو اگر دیت معاف کریں گے، مقتول کے ورثاء ان کے معاف کرنے سے دیت معاف ہو جائے گی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ مقتول دشمن قوم سے ہو اور وہ دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہو جس سے آپ کی دشمنی ہو، لیکن وہ مقتول بذات خود مسلمان ہو، تو صرف ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا لازم ہے، دیت وغیرہ لازم نہیں آئے گی۔ پچھلی صورت میں دیت بھی لازم ہے، غلام کو آزاد کرنا بھی ہے، لیکن اس صورتحال کے اندر صرف اور صرف ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا ہے اور دیت وغیرہ کچھ لازم نہیں آئے گی۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر مقتول ذمی ہو، ذمی وہ کافر جو مسلمانوں کے ذمہ کرم پر ہو اور مسلمانوں کے لیے نقصان دہ نہ ہو، مسلمانوں کی جائے امان میں ہو، مسلمانوں کی پناہ میں ہو، اس کو ذمی بولا جاتا ہے، یا مسلمان حکومت کی اجازت سے مسلمان ملک میں آیا ہو جسے مستعمن کہتے ہیں، یعنی پاسپورٹ اسی حکم میں ہوگا کہ آپ کسی مسلمان ملک کی ایمبیسی سے ویزا حاصل کریں، ان کی اجازت سے مسلمان ملک کی حدود کے اندر داخل ہو جائیں، اس کو مستعمن کہتے ہیں۔ اس کو قتل کرنے کی صورت میں اس کے گھر والوں کو دیت دی جائے گی اور ایک مسلمان غلام یا لونڈی کو آزاد کیا جائے گا، اور آج کیونکہ غلام اور لونڈی کا تصور ختم ہو چکا ہے، لہٰذا اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے جائیں گے۔ یاد رہے کہ قتل خطا کے کفارے میں کافر غلام کا آزاد کرنا یہ نہیں ہوگا، بلکہ اس میں مسلمان کو آزاد کیا جائے گا، مسلمان غلام کو آزاد کیا جائے گا۔ اگلی آیت مبارکہ ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے، اس کا بدلہ جہنم ہے، عرصہ دراز تک اس میں رہے گا، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، یہاں پر لفظ جو ہے خالدًا فِيهَا، اس کی تفسیر تو میں آگے چل کر عرض کرتا ہوں، یعنی جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے، ذاتی اغراض و مقاصد کے تحت قتل کرے۔ حکومت اگر اپنے خلاف باغیوں کو قتل کرتی ہے، یا قاضی کسی مقدمے کے بعد کسی شخص کے قتل کا حکم صادر کرتا ہے، تو وہ اس آیت کے حکم سے باہر ہے۔ یہاں پر وہی معاملہ ہے کہ کسی نے اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے کسی مسلمان کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلہ پر شدید وعید فرمائی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب 2 مسلمان تلواریں لے کر آپس میں لڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ تو صحابہ حیران ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کیوں کر جہنمی ہو سکتے ہیں؟ ایک جو قتل ہو گیا وہ جہنمی کیوں ہے؟ قاتل کی وجہ تو سمجھ آئی کہ اس نے دوسرے مسلمان کو مارا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ جو قتل ہونے والا ہے وہ بھی گھر سے اسی نیت اور ارادے سے نکلا تھا کہ میں فلاں شخص کو قتل کروں گا، لہٰذا اس کا نیت اور ارادہ کرنا بھی اس کو مستحق جہنم بنا دے گا۔ کسی مسلمان کے لیے یہ ارادہ کر کے گھر سے نکلنا اور مصمم ارادہ کر کے نکلنا میں اسے قتل کر دوں گا، اسے نہیں چھوڑوں گا، یہ بھی اس شخص کے جہنمی ہونے کو لازم کر دے گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ جس کو سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ اگر زمین و آسمان والے کسی مسلمان کے قتل پر جمع ہو جائیں، یعنی جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایک مسلمان کے قتل پر جمع ہو جائیں، یعنی اس کے قتل میں برابر کے شریک ہوں، سازش کریں یا سارے مل کر ایک مسلمان کو قتل کرنے میں اپنا حصہ ڈالیں، تو اللہ تعالیٰ ان تمام کے تمام لوگوں کو، یعنی دنیا کے سارے لوگوں کو اوندے مو جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ایک بندہ مومن کی جان کی حرمت تمام دنیا کے لوگوں سے زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو کہ سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ اے بیت اللہ، اللہ کی بارگاہ میں تیری حرمت کیا زیادہ ہے، کیا خوب حرمت ہے، کیا تو شان والا ہے، لیکن بندہ مومن کی جان کی حرمت تجھ سے بھی اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ہے۔ افسوس آج کل چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے کے ساتھ قتل و غارت کا معاملہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ خون خرابہ کر دیا جاتا ہے، زمین کے حصول کے لیے، دولت کے حصول کے لیے، مکان کے حصول کے لیے، ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کی تعریف یہ کی کہ مسلمان وہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے، مومن بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو قتل کرنا یہ کفر ہے اور گالی دینا یہ فسق ہے۔ قتل کرنا کفر ہے، اس سے مراد یعنی حلال سمجھ کے قتل کرنا۔ اگر کسی نے یہ جانتے ہوئے قتل کیا کہ قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے تو ایسا شخص بہت عرصے تک جہنم میں رکھا جائے گا، اور اگر کسی شخص نے یہ سوچ کے قتل کیا کہ قتل کرنا کوئی بڑا گناہ نہیں، یعنی اللہ کے حرام کو حلال سمجھتے ہوئے اس نے وہ معاملہ کیا، تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ لہٰذا یہاں پر لفظ جو خالداً استعمال ہوا یہ ہمیشگی کے معنی میں بھی ہے اور عرصہ دراز تک بھی ہے۔ دونوں صورتحالیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ کافر ہوگا اگر ہو گیا، اللہ کے حلال کو حرام کرنے والا، حرام کو حلال کرنے والا، اگر اس عقیدے کے ساتھ کسی مسلمان کو کوئی شخص قتل کر رہا ہے کہ ایسا کرنا کوئی بڑا گناہ نہیں یا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ایسا شخص دائرہ کفر کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اور اگر اس معاملے کو حرام سمجھتے ہوئے اس کا ارتکاب کر رہا ہے تو پھر اسے اللہ تبارک و تعالی طویل مدت تک جہنم کے اندر رکھے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کے راستے میں چلو تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں سلام کرے اسے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں، تم دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو، بس اللہ کے پاس بہت سے غنیمت کے مال ہیں، پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، اللہ نے تم پر احسان کیا، تو خوب تحقیق کر لیا کرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، جب تم اللہ کے راستے میں چلو تو خوب تحقیق کر لیا کرو۔ یہ آیت بھی ایک خاص شان نزول رکھتی ہے، لیکن حکم اس کا بھی عام رہے گا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ مرداس بن نحیق جو فتق کے رہنے والے تھے، ان کے سوا ان کی قوم کا کوئی شخص بھی اسلام نہیں لایا تھا، صرف ایک فرد مرداس بن نحیق یہ اس قوم میں سے مسلمان ہوئے تھے۔ اس قوم کو خبر ملی کہ لشکر اسلام ان پر حملے کے لیے آ رہا ہے، تو تمام کی تمام قوم بکھر گئی، تتر بتر ہو گئی، صرف اور صرف مرداس بن نحیق اسی مقام پر رہے۔ تمام قوم فرار ہو گئی اور مرداس بن نحیق ایک فرد واحد اس مقام پر ٹھہرے رہے۔ اسی اثناء میں جب مسلمانوں کا لشکر وہاں پر پہنچا تو مرداس ایک پہاڑ کی چوٹی پر تھے اور اس لشکر کو دیکھ رہے تھے۔ پہاڑ کی چوٹی پر آپ اپنی بکریاں چرا رہے تھے جب لشکر اسلام ان کے قریب پہنچا اور انہوں نے اللہ اکبر کے نعروں سے فضا کو معطر کر دیا، فضا گونج اٹھی، تو مرداس بن نحیق نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ گویا یہ اس طرف اشارہ تھا کہ اگر تم مسلمان ہو تو میں بھی مسلمان ہوں۔ لیکن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا،
ممکن ہے یہ شخص اپنی جان بچانے کے لیے نعرہ تکبیر لگا رہا ہو، اور جیسے ہم نے نعرہ تکبیر لگایا یہ بھی نعرہ تکبیر لگا رہا ہو اور اپنی جان بچانا چاہتا ہو۔ تو حضرت سیدنا اسامہ بن زید نے مرداس بن نحیق کو شہید کر دیا، اور واپس آ کر اس سارے ماجرے کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا شدید غم اور رنج لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے پر حضرت سیدنا اسامہ بن زید کو بہت ملامت فرمایا کہ اے اسامہ یہ تم نے کیا معاملہ کیا۔ اسامہ بن زید کہنے لگے کہ میرے دل میں خیال آیا شاید یہ لا الہ الا اللہ ہمیں دیکھ کر کہہ رہے ہوں، اور اللہ نعرہ تکبیر ہمیں دیکھ کر کہہ رہے ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ تو یہاں سے ایک اصول وضع ہوا کہ جب آپ کسی بندے کے اعمال بظاہراً اسلام پر عمل پیرا ہونے والے دیکھیں، وہ مسجد میں آ جا رہا ہے، آپ کو سلام دیتا ہے، آپ کے سلام کا جواب دیتا ہے، تو امت مسلمہ اس شخص کو قتل نہیں کرے گی جب تک وہ ظاہراً اور کھلم کھلا کسی بنیادی نظریات کا انکار کرنے والا نہ ہو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والا، یوم آخرت کو ماننے والا۔ بس یہ شخص جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور مسجد میں آتا جاتا آپ اس کو دیکھیں تو آپ اس کے ایمان کی گواہی دیں، کیونکہ اسلام ظاہر پر حکم لگاتا ہے۔ کذالک کنتم من قبل، اللہ نے فرمایا اے صحابہ جنہوں نے مرداس بن نحیق کو شہید کیا، تم بھی پہلے ایسے ہی تھے، پہلے حالت کفر پر تھے، پھر تم مسلمان ہوئے، اللہ نے تمہارا مسلمان ہونا مشہور کر دیا، لوگوں میں تمہیں مسلمان جانا مانا گیا، اور تمہاری جانیں محفوظ ہو گئیں، تمہارے مال مسلمانوں سے محفوظ ہو گئے۔ کاش کہ تم نے بھی اس کے ساتھ نیکی والا معاملہ کیا ہوتا۔ مرداس بن نحیق کر تم نے جو معاملہ کیا وہ غیر مناسب معاملہ تھا۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجات وکلا وعد اللہ الحسنى وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما۔ عذر والوں کے علاوہ جو مسلمان جہاد سے بیٹھے رہے وہ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے برابر نہیں۔ اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر اللہ نے درجے کے اعتبار سے فوقیت عطا فرمائی، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا۔ اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت عطا فرمائی۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، عذر کرنے والوں کے علاوہ جو مسلمان جہاد سے بیٹھے رہے وہ برابر نہیں ان لوگوں کے جو جہاد کے لیے گئے۔ اگر کسی مسلمان کے ساتھ شرعی عذر ہے، وہ نابینا ہے، اپاہج ہے، یا اتنا بیمار ہے کہ اٹھ کر چل نہیں سکتا، لیکن دل کے اندر جہاد کرنے کا جذبہ ہے، ولولہ ہے، نیت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو گھر پر بیٹھے بٹھائے ہی وہ اجر عطا فرمائے گا جو کہ مجاہدین کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ہاں اگر کسی کا شرعی عذر نہیں اور وہ حیلے بہانے کر کر پیچھے ٹھہر گیا تو اس کا مقام اور مرتبہ اس شخص جیسا نہیں ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کی بہت فضیلت بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں افضل شخص وہ ہے جو شخص اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے برابر بھی کوئی عبادت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں اس کی استطاعت نہیں؟ صحابہ نے سوال دہرایا، پھر پوچھا، آپ نے ہر بار یہی فرمایا کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ تیسری بار فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا جہاد سے واپسی تک اس شخص جیسا ہے جو روزے دار ہو، قیام کرنے والا ہو، اللہ کی آیتوں پر عمل کرنے والا ہو، روزے اور نماز سے تھکتا نہ ہو، اکتاتا نہ ہو۔ اور آخری حدیثی ضمن میں حضرت سیدنا معاذ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی راہ میں نکل کر ذکر کرنے کا ثواب مال خرچ کرنے سے 7 لاکھ گنا زیادہ ہے، یعنی اللہ کی راہ میں نکلنا ذکر کرنے کے ثواب سے 7 لاکھ گنا زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ جو شخص گھر میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے اس سے زیادہ اس شخص کو 7 لاکھ گنا زیادہ اجر دیا جائے گا جو اللہ کی راہ میں نکلا ہے۔ درجات منہ مغفرۃ ورحمۃ وکان اللہ غفور الرحیم، اس کی طرف سے بہت سے درجات اور بخشش اور رحمت ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ احادیث میں مجاہدین کے جنتی درجات کے بارے میں تفصیلات بیان کی گئیں۔
چنانچہ اس سے متعلق 3 احادیث اس ضمن میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے لیے جنت میں 100 درجے فرمائے ہیں کہ جنت میں ان کے لیے 100 درجات ہیں، ہر 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہوگا جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ اور دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سعید، جو شخص اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ حضرت ابو سعید خدری کو یہ بات بہت اچھی لگی تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کو دوبارہ ارشاد فرمائیں۔ آپ نے دوبارہ اسی طرح ارشاد فرمایا، ایک بات اور بھی ہے، وہ کیا؟ جس کی وجہ سے بندے کے 100 درجات بلند ہوتے ہیں اور ہر 2 درجات میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چیز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے وہ 100 درجات ملتے ہیں کہ ہر 2 درجوں کے درمیان زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر فاصلہ رکھا گیا ہے۔ اس حدیث کو بھی امام مسلم نے روایت کیا۔ اگلی حدیث مبارکہ بھی اسی ضمن میں مسلم شریف کی کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے گا، اس کا گھر سے نکلنا صرف اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے اور اس کے دین کی تصدیق کی خاطر ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس بات کا ضامن ہے کہ اگر وہ شہید ہو گیا تو اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، یا اجر اور غنیمت کے ساتھ اس کو مسکن کی طرف لوٹا دے گا جہاں سے وہ روانہ ہوا۔ یعنی اللہ کی رضا کے لیے گھر سے نکلا تو ایسا شخص جنت میں جائے گا۔ اللہ کی رضا کے نقطہ نظر سے اگر کوئی تلوار اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں ضرور داخل فرمائے گا۔ یہ تھی اس حدیث مبارکہ کی اس آیت مبارکہ کی تفسیر۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس کے ساتھ پھر ایک بار ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ جو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ